السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 6 جنوری ہے، سوموار۔ جو خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں ان کا تعلق ہماری سیکیورٹی سے ہے، ہمارے مستقبل سے ہے۔ جو سچویشن اس وقت بن گئی ہے ریجن میں، وہ کوئی اچھی کوئی سچویشن نہیں ہے، اور اس وقت ایک تو حالات خراب ہیں، دوسرا اس قسم کی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے یا وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے، جس سے بہت زیادہ مایوسی بھی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں انسرٹینٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو اچھی خبر ہے، جو حقیقی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اس سارے کانفلکٹ میں، جس میں ایرانی ایک ٹاپ کمانڈر کی ہلاکت ہوئی اور اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہت حد تک کشیدہ ہو گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 4-5 دنوں میں صورتحال میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سنگین صورتحال میں پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس جنگ میں کسی طور پر بھی اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس میں عسکری قیادت ہے، جس میں پولیٹیکل قیادت ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کیا ہے اور اس وقت ان کی کوشش کیا ہے، کیا وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ جو میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے آپ کے پاس اور پھر آپ اسے دیکھ سکیں۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے اپنی سٹوری کی طرف۔ جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے بعد جو ایک ٹینشن بڑھی ہے امریکہ اور ایران میں، اور اس کے بعد جس طرح سے چھوٹے چھوٹے حملے بھی ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر میزائل بھی مارے گئے ہیں، امریکہ نے جو وارننگ دی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو وارننگ دی ہے، اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی جو ایران کی اہم جگہ ہے وہ امریکی اسلحے سے، امریکی ٹارگٹ سے دور نہیں ہے، اور 52 ٹارگٹس انہوں نے بتایا ہیں کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں افریقہ کے کچھ جگہوں پر راکٹ فائر کیے گئے ہیں، عراق میں کچھ جگہوں پہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں، امریکہ نے مڈل ایسٹ سے اپنی فوج کی منتقلی شروع کر دی ہے۔ بیانات اپنی جگہ پہ امریکہ کے، لیکن پریکٹیکلی امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے جو امریکی فوج ہے، امریکی پرسنل ہیں، امریکی ڈپلومیٹس ہیں پوری دنیا میں، وہ اب خطرے کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے جو ان کی جو ڈیل تھی، نیوکلیئر جو ڈیل تھی امریکہ کے ساتھ اور دوسرے یورپین ممالک کے ساتھ، جو یورینیم انرچ کے حوالے سے تھی، انرچمنٹ کے حوالے سے، ختم کر دیا ٹوٹلی انہوں نے اس کو۔ انہوں نے کہا جی ہم بالکل انرچمنٹ کریں گے، جتنی ضرورت ہوگی، جو بھی لیول ہوگا ہم اس وقت تک انرچمنٹ کریں گے۔ گویا یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو وہ پہلے ایٹمی کیپیبلٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایران اب اس جانب بڑھ رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کی قیادت ہے اس کے لیے یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ایران کے اندر کچھ واقعات ہوتے ہیں، اگر کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک تو نارملی ایک جو ایشو ہوتا ہے وہ ریفیوجیز کا ہوتا ہے۔ جنگ کے علاقے سے لوگ نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان میں جنگ ہوئی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اب پاکستان آ گئے۔ اب اگر خدا نخواستہ ایران میں بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ ریفیوجیز کہاں جائیں گے؟ سب سے زیادہ جو بارڈر لوگوں کے لیے آسان ہوگا وہ پاکستان کی طرف ہوگا۔ پھر ایک اور چیز کہ کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، یو اے ای کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور ان ممالک کی اینیموسٹی ہے ایران کے ساتھ، اور کوالالمپور سمٹ میں بھی پاکستان نہیں گیا، تو پورے جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور جو وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، یہ تاثر آ گیا کہ پاکستان اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت کے پاس بھی یہ اطلاع تھی، پاکستان کی عسکری قیادت نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں جی ایچ کیو میں۔
پرائم منسٹر عمران خان کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا دوستو کہ جس طرح ماضی میں تو پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو افغانستان کے اندر چڑھائی کی گئی، پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا تھا، لیکن اب امریکہ کی جو ایران کے ساتھ جنگ ہے اس میں پاکستان نے پارٹی بننے سے انکار کر دیا، سائیڈ لینے سے انکار کر دیا۔ گویا دوسرے الفاظ میں اس بات سے قطعی طور پر انہوں نے امریکہ سے معذرت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کی سوائل، پاکستان کی زمین، پاکستان کی فضائی حدود، پاکستان کی سمندری حدود بالکل قطعی طور پر استعمال نہیں ہوگی۔ ماضی میں تو ایک ٹیلی فون آیا تھا اور جنرل پرویز مشرف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امریکہ کی جو جنگ ہے افغانستان میں اس میں شریک ہوں گے، لیکن اس میں جو ہماری عسکری ذرائع سے بات ہوئی ہے تو اس میں ایک فرق تھا۔ یہاں پر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی افغانستان کے خلاف جو امریکی فوجوں نے چڑھائی کی تھی، اس کی جو آتھرائزیشن تھی وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے دی تھی۔ تو کوئی بھی وہ کام جس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل یا یونائٹڈ نیشن جس کو آتھورائز کرے، ایز اے ممبر اسٹیٹ پاکستان پابند ہے اس کام میں یونائٹڈ نیشن کا ساتھ دینے کا۔ تو وہ جو جنگ تھی اس میں پاکستان نے جو مدد کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری اقوام عالم ایک جنگ کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے باوجود عراق پاکستان نے اپنی فوجیں نہیں بھیجی تھیں، افغانستان میں بھی پاکستان نے اپنی فوجیں نہیں بھیجی تھیں، اس جنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اس کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ تب بھی پاکستان کا موقف یہی رہا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ کا حل ہونا چاہیے۔ اب پاکستان اس سارے معاملے میں جو جس طریقے سے سٹرائک ہوئی ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، گفتگو سے مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو اس وقت جو بھارت کی پاکستان کے ساتھ سچویشن ہے، کشمیر کے اندر جو کیا بھارت نے، پاکستان نے جو ریسٹرین شو کیا ہے، پاکستان نے جو کارروائی ابھی تک نہیں کی اس حوالے سے کوئی بھی، تو وہ صرف اس لیے تھی کہ جو یونائٹڈ نیشن چارٹر ہے وہ پاکستان کے سامنے تھا۔ اب اگر امریکہ اس طرح یونیلیٹرلی سٹرائک کرتا ہے ایران پر، تو جو پاکستان کے لیے بڑی پرابلم ہے کہ جو کچھ پاکستان نے کشمیر میں ظلم اور زیادتی کے بعد جو سب کچھ روکا ہے، پاکستان کی فوج نے اپنے اوپر ریسٹرین لگایا ہے، اپنے ضبط کا مظاہرہ کیا ہے اور پوری دنیا کے سامنے جا کے کیس رکھا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے۔ جو کام امریکہ نے ایران میں کیا ہے اس نے پاکستان کی جو پوزیشن ہے یا پاکستانی فوج جو بات کر رہی ہے اس میں بڑی پوزیشن کو آکورڈ کیا ہے، بڑا پوزیشن کمزور کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں یہ کمیونیکیٹ کر دیا پاکستان نے کہ وہ کسی طرح سے بھی یہ جو جنگ ہے اس میں وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے گا، ایران کے خلاف پاکستان نہیں جائے گا۔ دوسری جانب اس وقت بیہائنڈ دا سین بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے جس میں قطری جو حکومت ہے وہ شامل ہے، اس میں ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان شامل ہیں، اور جو ڈاکٹر مہاتیر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور حکومت پاکستان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ ایک اس طرح کا اتحاد ہونا چاہیے جو یہ اقوام عالم کو بتا سکے کہ اس طرح کی منمانی اور یونیلیٹرل ایکشنز خطے میں امن کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اور کیونکہ طیب اردگان کا یہ خیال ہے، ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردگان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے ساری صورتحال کے حوالے سے اگر امریکہ کو یہ میسج نہ دیا گیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں، حالات میں زیادہ خرابی آ سکتی ہے، ڈائریکٹ امریکہ ایران پر حملے بھی کر سکتا ہے۔ تو روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ اس حوالے سے کوئی کارروائی کریں۔ اصولی طور پر پاکستان نے جہاں تک یونائٹڈ نیشن میں جانے کی بات ہے، یونائٹڈ نیشن چارٹر کی بات ہے، پاکستان نے اس پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب اس حوالے سے جو بیہائنڈ دا سین جو ڈپلومیٹک کوششیں ہو رہی ہیں، اگلے 2-3 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی سرفیس ہوں گی،
اور ایک بلاک ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس خطے میں جو یہ اقوام متحدہ سے رجوع کرے گا. چائنا بھی اس میں شامل ہے, اس میں رشیا بھی شامل ہے, جو یہ کہے گا سیکورٹی کونسل میں کہ امریکہ کو جو یونیلیٹرل ایکشن ہے ایران کے خلاف روکنے سے اس سے باز رکھا جائے, اس سے روکا جائے. ایک طرف تو یہ کرائسس ہے پاکستان کا. دوسرا میں ایک اور آپ کو ذکر کر دوں کہ ننکانہ صاحب میں ایک واقعہ ہوا پچھلے 2-3 دن پہلے, اور اس کو بھارتی میڈیا نے اور اس کو اس طریقے سے استعمال کیا کہ سکھوں کے ساتھ جو پاکستانیوں کے تعلقات ہیں ان کو خراب کیا جا سکے, اور یہ تاثر دیا گیا ایک انڈیویجول واقعے کو کہ شاید وہاں پر گردوارہ صاحب پر کوئی حملہ ہوا ہے ننکانہ میں, یا وہاں پر سکھوں کے خلاف کوئی پاکستان میں کوئی کیمپین چلی ہے. بالکل ایسا نہیں تھا. یہ ایک واقعہ ضرور ہوا, اور اس کی وجہ بھی ایک یہ تھی کہ ایک شخص نے ایک سکھ لڑکی سے شادی ایک نوجوان نے کی, تو سکھ فیملی نے کہا کہ لڑکی کو فورسبلی مسلمان کیا گیا ہے. وہ عدالت میں پیش ہوئی تو اس کو دارالعمان بھیج دیا گیا, لیکن وہ جو لڑکا جس کے پاس وہ لڑکی تھی, کیونکہ سکھ برادری نے ایک FIR کے لیے درخواست دی ہوئی تھی, اس کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ سب لوگ آ گئے وہاں پر چند لوگوں کو لے کے, یعنی چند 100 لوگ تھے جنہوں نے آ کے وہاں پر دھرنا دے دیا اور کہا کہ ہمارے بندوں کو رہا کیا جائے, جس پر مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کر دیا گیا. لیکن پھر بعد میں وہ شخص جس نے سارا یہ گھراؤ کیا تھا, اس نے اپنی ویڈیو میں اس بات پر معافی مانگی سکھ برادری سے. اس نے کہا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن انڈین میڈیا نے جس طرح اس کو استعمال کیا, وہ ایک تعلقات جو تھے سکھوں کے ساتھ, کیونکہ انڈیا کو بڑی تکلیف ہے کرتارپور راہداری کھولنے سے, اور جس طرح منورٹی کا پاکستان تحفظ کرتا ہے, تو انہوں نے اس کو بڑے بھرپور انداز میں یہ کوشش کی انڈیا میں یہ بتانے کی کہ پاکستان کے اندر سکھوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ مسلمان زیادتی کر رہے ہیں. قطعی طور پہ بے بنیاد تھا. وہ فیکٹ سامنے آئے, وہ چیزیں سامنے کلیئر ہوئیں, لیکن یہاں پر تو یہ کچھ میں آپ کو چیلنجز آپ کو میں نے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان پر حملہ آور ہیں, اور کوئی اپرچونٹی وہ اس حوالے سے جانے نہیں دے رہے.